ایک آدمی ہمارے سامنے قتل ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہم اس کو مردہ تو نہیں کہتے، لیکن خیال کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، ذہن میں ڈال سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا، اس کا جنازہ پڑا، تو یا اللہ ذہن میں یہ بات لا سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، زبان سے مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہیں لا سکتے۔ دوسری آیت میں وضاحت کر دی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ تو زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات سنتے جائیں، جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، قرآن نے کہا ہے، اب کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا تم نے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے زندہ ہی دفن کر دیا؟ لوگ یہ بات کرتے ہیں سادہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے۔ ہم پوچھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، میرے نبی نے سب کا جنازہ بھی پڑھا، دفن بھی کیا، قرآن کہتا ہے یہ مردہ نہیں ہے، اب بتاؤ میرے نبی نے ان کو زندہ ہی دفن کر دیا تھا؟ اگر ان کا جنازہ پڑھنے کے باوجود حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا برے طریقے سے انہوں نے حشر کیا ہوا تھا، آپ کا کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا تھا، تو حضرت حمزہ زندہ ہیں قرآن کہتا ہے؟ اگر وہ زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں جب شہید زندہ ہیں تو شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے پھر اسلام کی خاطر لڑے، پھر شہید ہوگا۔ اگر اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہندو مر جائے، سکھ مر جائے، خواہ وہ لڑتا ہوا مر جائے، جیسے بھی مر جائے، وہ شہید تو نہیں بنتا۔ شہید بننے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے میرے نبی کی محبت ضروری ہے، محبت کے بغیر اللہ کے نبی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب سب سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا مومن تب بنے گا نا جب نبی سے محبت کرے گا، نبی پر ایمان لائے گا۔ ارے جس پر ایمان لا کر کافر سے لڑ کے مرنے والا وہ زندہ ہے، تو جس پر ایمان لانے کی وجہ سے زندہ ہے وہ کیوں زندہ نہیں ہے؟ ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، شہید کو بھی آئی تو موت ہی ہے نا، انبیاء کو بھی موت آتی ہے، لیکن شہید کی بیوی وہ آگے نئی شادی کر سکتی ہے، جو بیوہ ہوئی ہے وہ شادی کر سکتی ہے، اور شہید کی جائیداد تقسیم کی جاتی ہے۔ شہید کا جسم بھی سلامت نہیں، وہ پھر بھی زندہ ہے، بیوی نئی جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کی جائیداد بھی تقسیم ہوگی، وہ پھر بھی زندہ۔ نبی کا جسم انور بھی سلامت، اور نبی پاک کی بیوی آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی، نبی پاک کی وراثت تقسیم بھی نہیں ہو سکتی، وہ پھر مردہ کیسے ہوگا؟
इसी लिए तो ताजदार बरेली ने फरमाया, और फिर लोग कहते हैं जी उधर तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? कुरान ने कह दिया जिंदा है, इसलिए हमें जिंदा मानना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर वो मजबूरी समझते हो तो ये क्यों नहीं समझते? अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबियाए फनबियुल्लाहि अय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा भी होते हैं, उनको रिज़्क भी दिया जाता है। अगर कुरान ने शहीद के बारे में ये ऐलान किया, वही ऐलान मेरे नबी ने नबियों के बारे में कर दिया। पता चला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम दुनिया में आए, ईसा अलैहिस्सलाम तो वैसे ही अभी तक जिंदा, उनको तो मौत आई नहीं। बाकी अंबिया किराम को तो मौत आई, लेकिन वो फिर भी जिंदा है, इसलिए कि जिसका कलमा पड़ा है वो फरमाते हैं जिंदा है। हमें तो नबी की जुबान पर एतबार है। ताजदार बरेली इसलिए कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, वाह हुसैन। अब समझिए, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, पहली जिल्द है, सफ़ा 392 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुसलमानों को नागवार ना गुजरे, मेरा फ्रंट पे जाके लड़ना, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं फ्रंट पे जाकर गजवा में लड़ूं। साहबा नबी अलैहि सलाम को फ्रंट पे जाने नहीं देते थे। नहीं या रसूल अल्लाह आप पीछे रहिए, हम जो हैं हम आगे जाएंगे। और आका अलैहि सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। फरमाते हैं अल्लाह की कसम है मुझे ये बात पसंद है। मेरे नबी को शहादत कितनी पसंद थी। और फिर हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। और हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किसी शख्स को यह पसंद नहीं होगा कि मरने के बाद उसको इतना अजर सवाब मिल जाए कि जो कुछ कायनात में है इतना सवाब मिल जाए, फिर वो कहे कि मुझे वापस दुनिया में भेज दिया जाए, वो पसंद नहीं करेगा सवाए शहीद के। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद जो है, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, इसको जन्नत में बड़ी फजीलतें मिलेंगी, बड़े इनामात मिलेंगे, अल्लाह सब कुछ देगा। अल्लाह फरमाएगा बता तेरी कोई ख्वाहिश? यार मेरी ख्वाहिश एक ही है, तू मुझे दोबारा दुनिया में वापस भेज, मैं दुनिया में वापस जाऊं, तेरे नाम पे मेरी गर्दन कटे। या अल्लाह जो मजा उस वक्त आया था वो मजा यहां नहीं है। गोया कि शहीद जो है वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज। और कोई नहीं कहेगा दोबारा भेज, कोई जंती नहीं कहेगा, लेकिन शहीद कहेगा या अल्लाह भेज। तेरे नाम पे जब कत्ल हुआ था, जब कत्ल होते हुए जो मजा आया वो मजा नहीं मिल रहा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شہید ہے وہ اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا. اور حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 166 ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہید کے اندر چھ خصلتیں ہیں، 6 اجر ہیں. آقا وہ کون سے ہیں؟ میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پہلی مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. حالانکہ جنت میں تو قیامت کے بعد جانا ہے، ادھر شہید ہوا، ادھر اس کی بخشش ہوگی. دوسرا وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا، وہ عذاب قبر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. اور حشر کے دن فضا اکبر جس کو کہتے ہیں، ہولناک اور گھبرانا منظر جو ہوگا، اس میں وہ پریشان نہیں ہوگا، امن میں رہے گا. اور اس کو یاقوت کا تاج وقار پہنایا جائے گا جس میں دنیا و ما فیہا کی خیر ہوگی. اور اس کو بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں کا نکاح اس سے کیا جائے گا. اور پھر 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہ 6 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ 6 انعام اللہ شہید کو دے گا. اور پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، شہید کے جو خون ہوگا، قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا نا، تو اس کے جسم سے جو خون چلے گا، ہمارا جو خون ہے یہ ایک مقررہ وقت کے بعد اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. لیکن شہید جس دن قیامت کے دن اٹھے گا اسی طرح خون چل رہا ہوگا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرمایا شہید کے خون سے کستوری سے زیادہ خوشبو آتی ہوگی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1657 ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 2 دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں. کیا مطلب؟ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو اس کے لیے جنت پکی ہے. شہید کے لیے سارے معاملے ختم ہو جائیں گے، ڈائریکٹ جنت چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک شہید کے خون کا وہ قطرہ جب پہلا قطرہ گرتا ہے وہ بڑا پسند ہے. اور دوسرا جو کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اس کی آنکھ سے جو قطرہ گرتا ہے نا، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. جو آنسو کا قطرہ گرتا ہے اس کی آنکھ سے، اس کو بڑا پسند ہے اللہ کو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ قبر میں مسلمانوں کا امتحان ہوگا لیکن شہید کا نہیں ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے سر پر تلواروں کی بجلی گرنا ہی اس کا امتحان ہے. قبر
कब्र में लोगों का इम्तिहान होगा, शहीद का इम्तिहान नहीं होगा, इसलिए कि जो तलवारों की बिजली उस पे गिरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यही उस पर बहुत बड़ा उसका इम्तिहान है कि उसने तलवारों की बिजली गिरी उस पर। मेरे भाई फिर सोचते जाना कितनी तकलीफ होती है शहीद को। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ते जाइए, या रसूल अल्लाह कितनी तकलीफ होती है, फरमाया जैसे चूंटी डंग मारती है, जैसे छोटा सा कांटा चुभता है, शहीद को अल्लाह इतनी भी तकलीफ होने नहीं देता। ये शहीद की शान है। ये आम शहीद की बात कर रहा हूं, आम शहीद। और एक शहीद भी ऐसा हो मदीने में रहता हो, मदीने का जो शहीद है, मदीने में रहने वाला, उसकी शान क्या होगी। और फिर हो भी शहीद, हो भी मदीने में रहने वाला, और हो भी दीन की खातिर जुल्मन कत्ल होने वाला, हो भी शहीद, रहता भी मदीने में हो भी मेरे नबी की बिरादरी का सैयद हो, उसकी शान क्या होगी। ये जो मैंने हदीसें 9 हदीसें आपको पढ़ के सुनाई है, ये तो आम शहीद की बात है। हो भी शहीद, हो भी मदीने का, और हो भी सैयद, और सैयद भी ऐसा हो जिसने डायरेक्ट बिला वास्ता सैयदा ज़हरा का दूध पिया हो। और शहीद भी ऐसा हो जिसको गुट्टी मदीने के ताजदार ने दी हो, जिसकी पैदाइश के वक्त गुट्टी कमली वाले आका ने दी, जिसको आप पंजाबी में गुड़ती कहते हैं, गुट्टी मेरे नबी ने दी हो। शहीद भी ऐसा हो जिसकी पैदाइश पर, जिसके कानों में अजान भी मेरे मुस्तफा ने दी। और शहीद भी ऐसा, गुट्टी भी मेरे नबी ने दी हो, उसके कानों में अजान भी मेरे नबी ने दी हो, और उसका नाम भी मेरे नबी ने रखा हो। उसकी शान क्या हो। ये वारिसाने जन्नत हैं, ये जन्नत के मालिक हैं। और फिर इस पे गौर करें, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनको जामे शहादत इन्होंने नोश किया। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहादत मिली, लेकिन उनको सिर्री शहादत मिली। सिर्री शहादत का मतलब यह होता है कि आदमी कोई ऐसी चीज खा गया जिससे मौत वाक़ई हो गई, अचानक हादसे में फौत हो गया हो, पक्का मुसलमान, अकीदा ठीक हो, उसको भी शहादत कहते हैं। एक आदमी के घर में चोर आ गए, तो चोरों ने आकर उस पर हमला कर दिया, वो कत्ल हो गया। ये सब सिर्री शहादतें हैं। और जारी शहादत कौन सी है? जारी शहादत इसको कहते हैं कि दीन की खातिर आदमी दुश्मन के मुकाबले में आ जाए, इसको जारी शहादत कहते हैं। तो इमाम हसन को सिर्री शहादत मिली, मेरे इमाम को जारी शहादत मिली। दोनों नवासों से नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार करते थे। और मेरे भाई सोचो तो सही, इनको कभी प्यास लगी तो ऐसा भी हुआ इनके मुंह में मेरे नबी ने अपनी जुबान मुबारक डाल दी। ये जुबान को चूसने वाले हैं, ये कोई मामूली नहीं है। फिर मेरे भाई बड़े बड़े शहीद तुमने देखे, बड़े बड़े शोहदा के किस्से तुमने सुने, बड़े बड़े शोहदा की कहानियां तुमने सुनी, बड़े बड़े शहीदों के वाकयात तुम सुनते हो और सुनते रहोगे। लेकिन कुर्बान जाऊं, शहीद का वाकया कब शुरू होता है? जब वो शहीद हो गया तो उस वक्त उसकी कहानी शुरू होती है कि फलां था, ऐसे ऐसे वो शहीद किया, फलां ने शहीद किया, यूं करके शहीद हुआ। कुर्बान जाऊं, मेरा इमाम तो वो है, मेरे इमाम शहीद बाद में हुए, शहादत के किस्से पहले शुरू हो गए। शहीद बाद में हुए हैं, शहादत की दास्तान तो पहले शुरू होगी। कब? यूं ही पैदा हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
مجھے یاد ہے، کوئی کہہ سکتا ہے او جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کے ساتھ احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، پہاڑ ہلنے لگ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ٹھوکر ماری ایڑی مبارک کی، فرمایا اسبت احد، فرمایا پہاڑ رک جا رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں۔ نبی علیہ السلام تھے، صدیق سیدنا صدیق اکبر تھے، 2 شہید کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی شہادت کا بھی اعلان میرے نبی نے پہلے کیا۔ ارے ان کی شہادت کا اعلان اس وقت کیا، یہ بڑے تھے، یہ بالغ تھے، یہ صحابی بن چکے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفروں پہ جاتے تھے، اسی لیے پہاڑ پہ چڑھے۔ لیکن قربان جاؤں، میرا امام تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی شہادت کی داستان شروع ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، حضرت ابن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس کی والدہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور ڈراؤنا خواب دیکھا۔ چاچی جی کیا دیکھا؟ عرض کرنے لگی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا الگ ہوا، قوتیت جسدوں کا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ ہوا، الگ کیا گیا، میری جولی میں ڈالا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا مسکرا کے فرمایا چاچی یہ خواب تو ڈراؤنا نہیں ہے، یہ تو ڈرانے والا خواب نہیں، یہ تو بڑا اعلیٰ اور بڑا اچھا خواب ہے۔ کہنے لگی کیا وجہ، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے، تلد الفاطمہ تو غلامن، میری فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور تیری جولی میں آئے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی نے جب یہ بات کی تو میرے نبی نے بتا دیا فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ابھی ہوا نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کا غلط مفہوم بیان کر کے کہتے ہیں، حالانکہ ان آیتوں کا مطلب وہ نہیں بنتا جو نکالتے ہیں، خود بخود نکال لیتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر تمہاری یہ بات ٹھیک مان لی جائے، مفہوم ٹھیک مان لیا جائے، تو ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ابھی تو پیٹ میں تھے، ہوا نہیں تھا۔ ایک آدمی کہنے لگا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب خواب میں جسم کا ٹکڑا الگ ہونا نظر آئے نا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہوگی، تو وہ اولاد تھی۔ تو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، اگر خواب کی تعبیر اولاد بنتی ہے تو اولاد میں تو بیٹی بھی آتی ہے، بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یا بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا، فرمایا فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا، بیٹا ہی ہوگا، اور بیٹا ہی ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف پیدا ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جولی میں ام فضل سے فرمایا تیری جولی میں آئے گا، وہ اٹھا کر میرے نبی کے پاس لے آئی۔ آقا یہ آپ کا نواسا ہے، اس سے پیار کرو۔ میرے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیار کر رہے ہیں، پیار کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ اب آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ام فضل نے عرض کیا آقا سمجھ نہیں آئی یہ کیا معاملہ ہے؟ نانے نواسوں کو اٹھا کر خوش ہوتے ہیں، دادے پوتوں کو اٹھا کر خوش ہوتے ہیں، باپ بیٹوں کو بچوں کو اٹھا کر خوش ہوتے ہیں، پیارے ماں
ابو آپ کا نواسا ہے, گود میں لے کر رو کس لیے رہے ہو؟ فرمایا چاچی وجہ اور ہے, آتانی جبریل, ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے, فاخبرنی ستقتل امتی ھذا, فرمایا میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی, ظلمن شہید کر دے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کے خبر دی, صرف خبر نہیں دی, جس میدان میں یہ شہید کیا جائے گا اس میدان کی مٹی بھی مجھے لا کر دی ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے, سند اگرچہ تھوڑی سی کمزور ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا اور کربلا کی مٹی مجھے جبریل نے لا کر دی. جبریل نے مجھے مٹی دی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب مٹی میرے نبی نے کس کو دی؟ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا, جب یہ مٹی خون بن جائے نا تو سمجھ لینا میرا نواسا شہید ہو گیا ہے, میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اب ابھی تو بچپن میں ہیں, چھوٹے سے ہیں, تو میرے آقا نے تو اسی وقت شہادت کی خبر دے دی. سارے خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ شہید ہوگا, یہ پہلے پتہ چل گیا. ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگرہ تو دیکھتے ہیں, ان کا حوصلہ تو دیکھتے ہیں, اور واقعی اتنا بلند حوصلہ کہ آدمی سن کر حیران بھی ہوتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے کہ واہ حسین, اتنا حوصلہ اللہ نے تمہیں عطا کیا. لیکن خاندان کا حوصلہ بھی کم نہیں ہے, خاندان کا حوصلہ بھی کم نہیں ہے. کیوں؟ کسی خاندان میں بچہ پیدا ہو, بتا دیا جائے کہ اس کو عنقریب شہید کر دیا جائے گا, تو بتاؤ خاندان والوں پر کیا گزرے گی؟ خاندان والے اسی وقت سے رونا شروع کر دیں گے. یہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں نا, میرا ایک دوست تھا تو اس کا بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا جی دل میں سوراخ ہے, اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا, 12 سال کی عمر میں آپریشن ہوگا, اس سے پہلے آپریشن نہیں ہو سکتا. اگر یہ 12 سال نکال گیا تو آپریشن نہیں ہو سکتا, اگر نکال گیا 12 سال پھر آپریشن کریں گے. اب وہ بیچارہ, اس کو میں نے دیکھا, وہ جب بھی اس بچے کو گود میں اٹھاتا تھا تو روتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت یہ فوت ہو جائے گا, موت اس کے سر کے اوپر ہے. اور واقعی وہ بچہ بڑا ہوا, 10 سال کا یا 11 سال کا تھا. تو اسی طرح محرم الحرام, اور انہوں نے وہ لنگر تقسیم کیا تھا, گھروں میں دینے جا رہے تھے, وہ بھی دینے جا رہا تھا. ڈاکٹروں نے کہا تھا اس کو سانس نہیں چڑھنے دینا, اس کو اتنا پیدل نہیں چلنے دینا کہ سانس چڑھے. وہ بچوں کے ساتھ خوشی خوشی لنگر دینے گیا, فوت ہو گیا, 12 سال تک پہنچا نہیں. اور اس کے گھر والے پہلے دن سے روتے تھے, اس کے دل میں سوراخ ہے, کسی وقت بھی اس کو موت آ جائے گی. تو میرے بھائی, جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی نے خود خبر دے دی یہ شہید ہوگا, اور ایک ہے بستر پہ موت آنا, ایک ہے میدان کارزار میں شہید ہونا, اس میں بڑا صدمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم تھا میرا نواسا شہید ہوگا. حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کو علم تھا میرا بیٹا شہید ہوگا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا میرا بھائی شہید, میرا بیٹا شہید ہوگا. حضرت فاطمہ کو پتا تھا شہید ہوگا. حضرت امام حسن کو پتا تھا میرا بھائی شہید ہوگا. پورے خاندان والوں کو پتا تھا, خاندان نبوت کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوگا. حسین کو پتا چل چکا تھا کہ میں شہید ہوں گا, اور ہوں گا بھی میدان کربلا میں. جگہ کا تعین بھی ہو چکا ہے. میرے بھائی یہ بات بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ شہید ہوگا. لیکن قربان جاؤں, پورے خاندان نبوت میں سے کسی ایک نے یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ حسین پہ یہ وقت نہ آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق,
ہاتھ چاہے نعرہ حیدری، چاہے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، واہ حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، حسینیت، زندہ حسینیت، یزیدیت، مردہ یزیدیت۔ مردہ۔ تو گزارش ہے، میرا نبی وہ ہے دعا، میرا نبی چاہے تو سورج کو واپس کر لے، چاہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، چاہے تو بارش شروع کر دیں، چاہے تو بارش کو روک دیں، چاہے تو مدینہ کے ارد گرد بارش شروع ہو جائے درمیان میں بارش کو بند کر دیں، چاہے تو پتھروں کو بلا دیں۔ کملی والے آقا، یہ شان ہے ان کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی دعا مانگتے ہیں میرا اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے نبی تو دعا مانگ ہی سکتے تھے، یا اللہ میرے حسین سے یہ موقع ٹال دے، یہ وقت میرے حسین پہ نہ آئے۔ میرا نبی ایک مرتبہ دعا مانگ دیتا، یہ واقعہ کربلا پیش نہ آتا، لیکن میرے نبی نے بھی دعا نہیں مانگی۔ پورے خاندان نبوت میں سے پتہ ہونے کے باوجود کسی نے یہ دعا نہیں مانگی، یا اللہ یہ موقع نہ آئے۔ دعا مانگی تو کیا مانگی؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین پہ جب موقع یہ آئے، یہ امتحان حسین کا آئے گا، مولا بڑا سخت امتحان ہے، لیکن مولا اس سخت امتحان میں حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ کیا یہ چھوٹا حوصلہ ہے خاندان نبوت کا؟ کوئی رات نہیں شب میلاد ورگی، اور کوئی رات نہیں شب میلاد ورگی، تے منظر کوئی نہیں کعبہ کوسین ورگا، نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دتا، انجتے غین بھی لگدا این ورگا، انجتے غین بھی لگدا این ورگا، تے کوئی نبی دی ماں جئی ماں نہیں تے پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا، اس ماں دا حوصلہ دیکھ یارا، جن پا واریا پتر حسین ورگا، اس ماں دا جگرا دیکھ یارا، جن واریا پتر حسین ورگا۔ تو یہ ہیں میرے نبی کے نواسے۔ کسی نے دعا نہیں مانگی، لیکن میرے نبی کو پتا تھا بڑا سخت امتحان آئے گا۔ میرے نبی نے اتنی شفقت بڑھا دی تھی، شفقت اتنی زیادہ کر دی۔ ایک مرتبہ سفر پہ تھے، خیمہ لگا، سیدہ فاطمہ اندر ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، رونے کی آواز آئی، میرے امام کے رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آواز دی فاطمہ بیٹا کیوں رو رہا ہے، مجھے دو۔ نبی علیہ السلام نے سینے لگایا، منہ میں منہ ڈالا، زبان ڈالی منہ میں۔ امام حسین زبان چوسنے لگ گئے، پھر چپ کر گئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس کیا، فرمایا فاطمہ اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پتا تھا امتحان بڑا سخت آ رہا ہے، اور صدقے جاؤں پھر میرے امام کو پتا تھا کہ میں شہید ہوں گا، مولا علی کو پتا تھا شہید ہوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے
میدان کربلا کے پاس سے گزرے، جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ امام حسین کو یہ واقعہ کا پتا تھا۔ حضرت مولا علی ایک مرتبہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، آتے ہوئے جب میدان کربلا آن کے رکے، وہاں آرام کیا، تھوڑی دیر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد وہاں سے اٹھے تو روتے روتے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ امام حسن نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا، اے پیارے مولا علی سے پوچھا، یہ رونے کی وجہ کیا ہے، کیا خواب دیکھا؟ فرمایا اس جگہ پہ میں نے ابھی خواب دیکھا، اس جگہ پہ خون کا سمندر چلتا ہوا دیکھا، خون کا دریا بہتا ہوا دیکھا، اس میں میں نے اپنے حسین کو گوتے لگاتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہ وہ میدان ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے، کسی نے دعا نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ ان کو پتا تھا جب ڈگری لینی ہوتی ہے تو منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ ماسٹر ڈگری کرنے کے چکروں میں ہے، وہ دن رات پڑھتا ہے، آپ اس کو روک دیں نہ پڑھ، تیری نظر خراب ہو جائے گی، تو بیمار ہو جائے گا، رہنے دے، نہ کر۔ اب وہ ماسٹر ڈگری نہیں کر سکا، آپ نے اس کا فائدہ کیا کہ نقصان کیا؟ جب وہ ماسٹر ڈگری نہیں کر سکا، وہ بڑا آدمی نہیں بن سکے گا، اعلیٰ عہدے پر نہیں جا سکے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف دے کر آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی دے کر آزمائیں گے، کبھی مالوں کی کمی دے کر آزمائیں گے، کبھی جانوں کی کمی دے کر آزمائیں گے۔ جو ان سارے پیپروں میں پاس ہو جائے، پیارے محبوب بشر الصابرین، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ان صابروں کی نشانی کیا ہے؟ جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ واہ ویلا نہیں کرتے، وہ ہائے ہائے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا۔ جس صابروں کی نشانی ہے، ہمارے اندر بھی کسی کی فوتگی کا پتہ چلے، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، کوئی اور رشتہ دار فوت ہو گیا، تو مومن کی زبان پر سب سے پہلا جملہ کیا آنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام نے تو صبر کی انتہا کر دی، یزید نے ظلم کی انتہا کی، میرے امام نے صبر کی انتہا کی۔ انشاءاللہ اگلا مضمون اگلے جمعۃ المبارک میں ہوگا، اور میں کوشش کروں گا اگلے جمعے میں ہی اس مضمون کو انشاءاللہ مکمل کر دیا جائے۔